بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے کسی نے ایک کلپ بھیجا جس میں یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ڈرون حملوں کی حمایت کی ہے اور اس کے اوپر دستخط کیا ہے، تو میرا دماغ چکرا گیا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ پھر میں نے کہا یار اس کے اوپر تھوڑا سا تلاش کرنا چاہیے، کیا ہے حقیقت کیا ہے۔ پھر میں تلاش کرتے میں اس حقیقت پر پہنچا کہ یہ سارا جھوٹ ہے۔ اگر سارا جھوٹ نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ جھوٹ اس میں ضرور ہے، حقیقت ایسا نہیں ہے جیسے لوگ پیش کر رہے ہیں۔ تو پھر اس کی بات میں نے سنی، جس نے انٹرویو لیے اس نے کیا کہا ہے، اب پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں جو اصل ویڈیو جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اس پہ یہ دستخط آپ کا ہے؟ یہ جو آپ لوگ دستخط آپ کا ہے کہ لفظ چھیڑ کے مسئلے کو آپ کیوں گمبھیر کرنا چاہتے ہیں؟ جی دستخط ہم نے کوئی چوری چھپے نہیں کیے، ہمارا ایک طریقہ کار رہا ہے، اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے اس کو سیکرٹ رکھنا تھا، اور یہ ان کیمرہ تھا۔ ہمارے تحفظات کے بارے میں ہمیں بارہا یہ کہا گیا کہ باہر کوئی چیز نہیں جانی چاہیے۔ ہم نے کہا صاحب پھر ہم دستخط کیسے کریں؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے تحفظات جو ہے پارلیمنٹ میں دینی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ایک ورکنگ ڈرافٹ کے طور پر ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں، باقی تحفظات کے لیے آپ نے ہمارے سامنے میدان آپ کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ ہم دستخط بھی پھر بعد میں کر دیں گے جب پارلیمنٹ میں فائنل ہو جائے۔ جب سب لوگ کرتے ہیں تو پھر بھی کوئی ڈائریکٹ کوئی واضح لائن تو نہیں دی ہے نا، مثلا اگر ڈرون ہماری مرضی کے خلاف ہو رہے ہیں تو جی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی جس میں یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب نے تائید کی ہے ڈرون حملوں کی۔ پھر میں تلاش کرتا رہا، حاکم صافی کی یہ بات بھی مجھے ملی کہ جس میں وہ کہہ رہا ہے جو آپ بھی سنیں کہ کیا کہہ رہا ہے۔ کہ ابھی آج کل ایک کلپ گردش کر رہا ہے جس میں مولانا فضل الرحمان کی باتوں کو اس طرح کا شکل دیا گیا، اور میرے ساتھ ان کا انٹرویو ہے کہ جیسے انہوں نے ڈرون حملوں کی حمایت کی تھی۔ تو اصل میں 2001 میں اکتوبر میں جب پرویز مشرف نے امریکہ کے ساتھ یہ وار آن ٹیرر میں حمایت کر دی، تو اس کا باقاعدہ حکومتی سطح پہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا، اور فارن آفس کے ریکارڈ میں اس کے کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہیں کہ وہ کن ٹرمز پہ پرویز مشرف نے ان کے ساتھ انگیجمنٹ کی تھی۔ حالانکہ میں پھر عرض کروں کہ پرویز مشرف کی اس وقت عمران خان صاحب حمایت کر رہے تھے، تو ظاہر ہے کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت کا حصہ تھے، معمولی حصہ تھے لیکن حصہ تھے۔ تو میں نے اس انٹرویو میں مولانا فضل الرحمان سے بیسیکلی وہ سوال کیا تھا کہ اس طرح تو انہوں نے جب اس پالیسی کی حمایت کر دی تو اس سے تو لگتا ہے کہ آپ بھی ڈرون حملوں کے حامی ہیں۔ تو یہ انٹرویو کے دوران تو ہم سوال کرتے ہوئے بعض اوقات ہمیں جواب بھی معلوم ہوتا ہے، ہم حقائق کے الٹ بھی اس بندے کو کریدنے کے لیے، اس کے منہ سے بات نکلوانے کے لیے ہم اس طرح کے سوال کر لیتے ہیں، کبھی ان کو غصہ دلاتے ہیں، کبھی ان کو راضی کرتے ہیں۔ تو وہ ڈرون حملوں کی حمایت وغیرہ کا اس طرح کا براہ راست کوئی معاملہ نہیں تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے ڈرون حملوں کی حمایت کی ہے یا کچھ اور کیا ہے۔ وہ ہم اس انٹرویو کو اگر آپ لوگ یوٹیوب پہ پورا نکال دیں، جس کا کلپ اس وقت پی ٹی آئی والے مولانا کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، تو وہ اس کنٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی کہ میں ان سے کہہ رہا تھا کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت اب ری انگیجمنٹ کے لیے وہ ڈاکومنٹ سائن کر رہی تھی تو آپ لوگوں نے ریزسٹ کیوں نہیں کیا؟ اور مولانا اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو حکومت کے ایک معمولی سا حصہ ہے، اور جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر جو کچھ ہوا ہے تو اس میں ہم نے اپنا موقف بیان کیا۔ تو جی آپ نے اس کی بات سنی، تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب فرشتہ ہے، اس نے اگر کیا ہے تو اللہ کو جواب دے گا، اگر نہیں کیا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اس نے کیا ہے اس طرح، تو یہ اس کے اوپر بہتان باندھ رہا ہے جس کا حساب دینا ہے۔ کیوں اپنے آخرت کو برباد کر رہے ہو؟ خدا کے لیے جو بھی ہو، جس نے وہ کام نہ کیا ہو اس کے اوپر تہمت نہیں لگانی چاہیے، اس کے اوپر وہ الزام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جھوٹ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کیا رائے ہے اپنے رائے کا اظہار کیجئے گا، لیکن گالی اور نازیب الفاظ اس سے احتراز کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ظلم اور جھوٹ سے بچائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔